اللہ قیامت بھی ڈھائے گا نا تو وہ علی کے دشمنوں پہ ڈھائے گا۔ جی اور اللہ قیامت بھی جن کے لیے صبح نوید اور نوید صبح بنائے گا وہ علی کے محب ہیں۔ دیکھیے ہم جمع ہیں، میرے سنی شیعہ بھائی، میرے عزیز جو تشریف فرما ہیں، ہم سب ایک اس نقطے پر کچھ دیر بیٹھیں گے، بات کریں گے جو نقطہ وحدت کا اور اتحاد کا نقطہ ہے، یعنی ہمیں جوڑنے والا نقطہ ہے۔ ہمیں یقیناً جہالت تو نہیں جوڑ سکتی نا، ہمیں تو علم جوڑے گا، ہمیں بزدلی نہیں جوڑے گی، ہمیں تو شجاعت جوڑے گی، ہمیں بے غیرتی نہیں جوڑ سکتی، ہمیں تو غیرت مندی جوڑے گی، ہمیں ذلیل ہونے پر کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، ہمیں تو عزت پر قرب اور سکون نصیب ہوگا۔ کبھی بھی برائیوں پر وحدت، اتحاد، یگانگت اور پیار اور محبت نہیں ہو سکتا۔ اگر پیار اور محبت عام ہو سکتی ہے تو وہ اچھائیوں پر ہو سکتی ہے۔ یہ شاید چوتھا یا پانچواں سال ہے مجھے زاہد حسین بخاری اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، مرحوم مغفور کی اس مجلس ترحیم میں آتے ہوئے میں نے پہلے سال یعنی پہلی دفعہ جب اس مجلس کے لیے آیا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، یعنی ایک مطلب بیان کیا تھا، اسے تکرار کر رہا ہوں، جان کر تکرار کر رہا ہوں۔ ہم سب فطرتاً کمال طلب ہیں، ہم سب فطرتاً کمال جو ہیں، ہماری فطرت میں کمال طلبی پائی جاتی ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال غیرت مندی ہے تو وہ غیرت مندوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال عزت مندی ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشہور لوگوں سے اور مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے۔ علم جہاں عزت پاتا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، وہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں علم کو عزت ملتی ہے، علم کو مفہوم علم ملتا ہے۔ شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، جی، اور غیرت مندی کا عالم یہ ہے یہ کسی مشرک کا دودھ نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، توجہ کر رہے ہیں حضرات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں بچے پر اولویت اور فضیلت رکھتی ہے، صحیح ہے، ماں بچے پر اولویت اور فضیلت رکھتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور قرآن یہ اعلان کر رہا ہے لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کسی کافر کو مومن پر حکومت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر چند گھنٹوں کی شیر دہی، چند گھنٹوں کا کسی ماں سے دودھ پی لینا جائز نہ ہو تو سال ہائے سال تک ابو طالب کی گود میں کیسے پلے؟ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا۔ علم جہاں حسن پاتا ہے وہ یہ گھرانہ ہے۔ جی، یہ کیا بات ہوئی کہ مسئلے کا جواب نہ آتا ہو، اور وہ کیا بات ہے کہ یہ کہیں کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتا ہوں۔ کیا حسن ہے علم کے باب میں،
جی اور عزیزو غیرت مندی عزت کا عنوان کتنا روشن عنوان ہے. اس گھرانے نے ذلت ان سے دور، جی رجس ان سے دور، یہ رجس سے دور نہیں ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ہے، رجس ان سے دور جاتا ہے. جہاں یہ ہوں گے نا وہاں خود بخود نجاست بھاگ جائے گی. یہ عنوان ہے جی. عزت ان کے قریب رہتی ہے اور عزت سے دوری یعنی جس کو کہہ لیں کہ ذلت جو عزت کی ضد ہے، وہ جہاں یہ ہوں گے وہاں سے وہ خود دور چلی جائے گی. ذلت لہذا مولانا کیا فرمایا ہے ہاتھ من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، جہاں ہم ہوں گے وہاں سے ذلت خود چلی جائے گی. لہذا یہ چھوٹی سی مثال نہیں ہے، کافی مثال نہیں ہے. یہ مثال کافی نہیں ہے کہ جو اہل بیت کو اپنے دل و دماغ کا حاکم مانتے ہیں وہ سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں، ذلیل نہیں ہوتے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. یہ اس گھرانے کا ایک حسن ہے، اس گھرانے کا ایک کمال ہے. جو کمالات اور جو فضائل مولا کائنات کے قرآن مجید کے اندر آئے ہیں ان میں ایک کمال یہ ہے کہ جب زمین جھٹکے کھائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر نکلنے لگے گا. زمین جھٹکے کھا رہی ہوگی اور زمین کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ باہر آ رہی ہوں گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے. وہ انسان کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، وہ انسان ہے. لفظ انسان کے ساتھ آیت آئی ہے. وہ انسان کون ہے کہ جس سے زمین باتیں کرے گی اور وہ زمین سے باتیں کرے گا، اور وہ ایسا انسان ہوگا کہ جو زمین سے بات کرے تو مجال ہے جو زمین جواب نہ دے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جاری ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہے شیخ پورا کا فضائل سننے والا مجمع ہے اور توجہ کر رہی ہے آپ. علامہ عبد الرحمن جامی مدارج النبوہ کے اندر اہل سنت عالم دین وہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ رہا تھا. دور تھا حضرت ابوبکر کا اور زمین ایسے جھٹکے کھا رہی تھی کہ در و دیوار کانپ رہے تھے، کھڑکیاں دروازے ٹوٹ رہے تھے. لوگوں کو اپنے جان بچانے کی فکر تھی کہ کسی طرح زندگی بچ جائے. سارا شہر خلیفہ وقت کے ایک دروازے پر آ گیا اور آ کر کہا آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا چلو علی کے گھر چلے. ماشاءاللہ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. اب وہ جو لفظ میں ادا کروں گا اس کا ذمہ دار ہوں اور پوری مجلس کا اور اپنے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، اور ذمہ دار غیر ذمہ دار نہیں ہوں. جی ذمہ دار ہونا بہت بڑا دعویٰ ہو سکتا ہے مگر غیر ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا یہ سلیقہ بھی ہمیں اہل بیت نے عطا کیا. جب میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام وہ ایک راہب آتا تھا اور وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا تھا اور مجمع لگا ہوا ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت کا گزر ہوا، حضرت نے فرمایا کون ہے؟ تو کہا یہ، اب میں آپ کو روایت سنا دوں. حضرت نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو آواز آئی یہ علامہ ہے. اب ہمارے والے علاماؤں کو بھی غور کرنا پڑے گا. جی تو حضرت نے فرمایا مل علامہ، علامہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ کون ہوتا ہے نہیں پوچھا حضرت. حضرت نے فرمایا مل علامہ، من علامہ نہیں مولانا. حضرت نے فرمایا مل علامہ، یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شجروں کے علم رکھتے ہیں، یہ انہیں دیوان کے دیوان یاد ہیں، یعنی شاعروں کے دیوان یاد ہیں، اور انہیں خاندانی شجرے یاد ہیں.
یہ خاندانی حسب و نسب کے اوپر مہارت رکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جو علم نہ دنیا کے لیے ضروری ہو اور نہ آخرت کے لیے لازمی ہو، اس کا جاننا کیا ضروری ہے، اور اس کے جاننے والے کو علامہ کیوں بولیں گے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ کیا یہ سب بتا دیتے ہیں. حضرت وہاں اس مجمع میں جا کے تشریف فرما ہو گئے. اب حضرت کا بیٹھنا تھا کہ ان کی تو زبان ہی بند ہو گئی، ہر جواب پر لکنت تھی. تو آخر مجمع میں حضرت کو دیکھ کر کہنے لگا آپ عالم ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. تسلی دیجئے آپ میری باتوں سے تھک نہیں رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کر سکتا ہوں؟ تھوڑا سا اگر ایک زحمت فرمائیں، کچھ آگے تشریف فرماؤ. یہ جو احباب کھڑے ہیں ان کو بھی بیٹھنے کا موقع ملے گا. تھوڑی تکلیف میں تو آپ آئیں گے مگر تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے. ایک صلوات پڑھ. اچھا آگے بڑھے، بات آگے بڑھے. تو فرمایا کہ چلو ہم سب علی کے گھر چلیں. اب سب مولا علی کے دروازے پر. جی حسن تو وہ ہے نا جو سر چڑھ کے بولے. جیسے ہی مولا علی کا دروازہ بجایا گیا، حضرت نے دروازہ کھولا. حضرت ابوبکر نے آواز دے کر کہا یا علی مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے. میں نے کہا تھا آپ سے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے. انہوں نے کہا یا علی مدینہ کانپ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں. حضرت دروازے سے باہر آئے. حضرت نے زمین کو کانپتے ہوئے محسوس کیا. فرمایا میرے ساتھ چلو. اب آگے علی، پیچھے پیچھے امت اور امت کے پیشوا. تو بھائی مجھے کہنے دیجئے نا کہ کچھ خلافت تو وہ ہوتی ہیں جو منوائی جاتی ہیں، اور کچھ خلافتیں وہ ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں. اب آگے مولا علی، پیچھے ساری امت. ایک قلعے کے قریب جا کر حضرت تشریف فرما ہوئے. اور حضرت نے زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا. اور اب آپ مجھ سے عربی کا جملہ طلب کیجئے. یہ میرے بچے خود گوگل پہ سرچ کر کے 4 حوالے تو مجھے یہ بتا دیں گے. آج کل تو یہ آسان ہو گیا نا، ہم سے آپ کہا کریں کہ جی عربی کا حدیث میں جو عربی میں آئی ہے نا حدیث، تو وہ عربی کا جملہ بتائیے مولانا، تب مزہ آئے گا. تو جو عربی میں جو جملہ ہے نا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت نے زمین پر ہاتھ پھیرتے فرمایا مالک اسکتی فسکت. مولا نے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے، خاموش ہو جا، آرام میں آ جا، چین میں آ جا، سکون میں آ جا. فوراً زمین ٹھہر گئی. علامہ مرحوم اور اہل سنت کے عالم دین کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کسی سے بات کرے، تو اسے جواب یہ دینا. آپ سنی عالم کے لکھے ہوئے فضائل سنا رہا ہوں آپ کو. اب میں کیا کروں کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. اچھا شیعہ تو ایک دم سناٹے میں آ گئے.
اب یہ ضروری نہیں ہے جس نے نعرہ لگایا وہ سنی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم سب مل کر اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں نا۔